موجودہ دور میں جو حکمران ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے، مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کے رکھ دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں۔ یہ وقت ان طاقتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے، جو ہماری مسجدوں سے اذاؤں کو ختم کر رہے ہیں، جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت میں اگر آپ اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنی اولاد کو، آنے والی نسل کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ جو موجودہ زمانہ ہے فتنوں کا زمانہ، یہ موجودہ زمانے میں یہ ایسے فتنے ہیں جس سے بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے مسجدوں کو آباد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، مدرسے اسلام کے قلعے ہیں، اس کو مضبوط رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے مدرسوں کو مدد نہیں کریں گے، حفاظت نہیں کریں گے، اور جو لوگ آج ایک سازش کے تحت یہ کریں مدرسے والے ایسے، مدرسے والے فلاں، میرے بھائی یاد رکھو اچھے اور برے کی تمیز کہاں سے پیدا ہوتی؟ مدرسوں سے پیدا ہوتی۔ دین کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مدرسوں سے سیکھتے ہیں۔ کہاں ہم توحید کو سمجھتے ہیں؟ مدرسوں کے علماء کرام کے تعلیمات سے ہم کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کی، اپنے مسجدوں کو آباد رکھیں۔ اور آج سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ ان لوگوں کو یوٹیوب پر دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ گالی دیتے ہیں۔ ارے کیا گالی دیا دیکھو، ایک عجیب ماحول ہے۔ جو سب سے بدترین جس کی زبان ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ان کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے فونوں میں آپ مسجد میں ہے جو گانا واہیات قسم کا مشہور ہو رہا ہے وہ آپ کی رنگ ٹون میں آ جاتا ہے۔ اس سے یہ تمام چیزیں ہم کو اسلام سے دور کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور کرتی ہیں۔ اس لیے آپ اور ہم کو یہ ضروری ہے کہ ہمیں علماء کرام کے جو بیانات ہم سنتے ہیں، ان کے مضامین پڑھتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے، مسجدوں کو اگر آپ آباد نہیں رکھیں گے، میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تنازع بن سکتا ہے یا میڈیا اٹھا سکتا ہے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی کا جہاں نام آتا وہاں پر تنازع ہوتا ہے آج کل۔ تو اب تو ایسا ہو گیا کہ ایک بابا ہیں، بہت بڑے بابا ہیں جو ٹوتھ پیسٹ بیچتے ہیں اور کیا ہے منجن بیچتے ہیں، سانس لینے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ وہ کہیں پر منتر پڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو برہمن ظاہر کر رہے تھے، اور کرتے کرتے انہوں نے بول دیا کہ میں یہ OBC والے فلاں ایسے ہیں، ان کو بھی بول دیا۔ جب میڈیا نے یہ بزنس مین بابا کو پکڑا تو انہوں نے بولا نہیں، میں OBC کو نہیں بولا، میں OIC کو بول دیا۔ تو خیر یہ چلتا ہے، یہ اس سے کوئی فکر نہیں ہے، مگر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسجدوں کی حفاظت کریے۔ موجودہ دور میں جو حکمران ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو غیر آباد کر دیا جائے، مسجدوں کی اہمیت کو کم کر کے رکھ دیا جائے، مسلمانوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجدوں کی حفاظت کریں، اور قدرت ہمارا آپ سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ تم ایک مسجد کو کھو چکے، وہ تمہاری غفلت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو پھر یہ تمام جو لوگ آج اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے ہیں، ظالم لوگ ہیں، یہ ہماری مسجدوں پر لچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان کو مسجد سے دور کر دو پھر یہ نہتا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے میرے عزیز دوستوں اور نوجوانوں اور ماں باپ، اکیلے مت جائیے مسجد کو، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جائیے۔ صرف جمعے کے دن نہیں بلکہ ہر وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کریے، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیے، دین اسلام پر فخر کریے، قرآن اور سنت پر عمل کریے، اپنے اختلافات کو بازو رکھیے۔ یہ وقت ان طاقتوں سے مقابلہ ہم کر رہے ہیں جو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہیں اس ملک سے، جو ہماری مسجدوں سے اذاؤں کو ختم کر رہے ہیں،
جو ہم کو اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت میں اگر آپ اور ہم مل کر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کسی اور سے اپنے دین کا کام دے گا۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اور خاص طور سے دعاؤں میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے فلسطینیوں کے لیے دعا کریے کہ 22,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں۔ 21 لاکھ کی آبادی کے پاس اب پینے کا پانی نہیں ہے، بھوک اور فاقہ کشی سے مر رہے ہیں لوگ وہاں پر۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ دنیا خاموش بیٹھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو لوگ آج خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس اللہ نے لازوال دولت دی ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تمہارے پاس اتنی دولت ہے۔ مگر آج ان معصوم فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم فلسطینیوں کا ذکر کریں، ان کی تائید کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے، ان کی مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ میں پھر سے ہمارے عمومی صاحب کی اور مولانا حسان فاروقی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مدرسوں کو صبح قیامت تک آباد اور شاداب رکھے۔